السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عابد علی اور میں اپنے چینل علامہ عابد علی اشرفی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ دل تو صاف ہے لیکن مسئلہ دل کا نہیں، نفس کا ہوتا ہے۔ وہ نفس جو ہمیں گناہ کو معمولی دکھاتا ہے، جو حق جان کر بھی غلط کی طرف کھینچتا ہے۔ اصل دشمن باہر نہیں اندر بیٹھا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ نفس کو قابو کرنے کے آسان طریقے کی، کہ نفس کو کیسے توڑا جائے، اور حکیم لقمان کی ایسی نصیحت کی جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ تو نفس کیا ہے؟ تو دیکھیں کہ اسلام کے مطابق نفس انسان کے اندر وہ خواہش ہے جو اگر قابو میں نہ رہے تو انسان کو گرا دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ نفس کو مارنا نہیں، سیدھا کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا اور مؤثر طریقہ یہ ہے کہ نفس کو نہیں کہنا سیکھیں۔ ہر حلال چیز بھی ہر وقت ضروری نہیں ہوتی۔ جو شخص اپنی خواہش کے وقت خود کو روک لیتا ہے وہی اصل میں طاقتور ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں جیت جائے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ تو نفس کو کیسے توڑا جائے؟ تو اسلام ہمیں چند عملی راستے سکھاتا ہے کہ کم بولنا، کم کھانا، کم سونا اور اللہ کو زیادہ یاد کرنا۔ روزانہ تھوڑی سی مشقت نفس کی گردن جھکا دیتی ہے۔ نماز، روزہ، ذکر، یہ سب نفس کو توڑنے کے اللہ کے عطا کردہ ہتھیار ہیں۔ تو حکیم لقمان کی چونکا دینے والی نصیحت۔ حکیم لقمان نے فرمایا کہ میں نے پتھر، لوہا اور سخت چیزیں تو توڑ لی لیکن نفس سے زیادہ سخت چیز نہیں پائی، اور ایک جگہ فرمایا کہ اگر تم اپنے نفس کو کام میں نہ لگائے تو وہ تجھے گناہ میں لگا دے گا۔ تو یہ وہ سچ ہے جو انسان ساری زندگی دیر سے سمجھتا ہے۔ تو نفس کے خلاف طاقت جو وہ دینے والی مختصر دعا۔ تو دیکھیں کہ اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اسے پاک کر دے، تو ہی اسے سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے۔ تو نفس کو قابو میں لانے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان فرشتہ بن جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ گناہ کے دروازے پر رک جانا، خواہش کے سامنے جھکنے سے انکار کرنا اور بار بار اللہ کی طرف لوٹ آنا۔ تو یاد رکھیں کہ جو اپنے نفس کو ہرا دیتا ہے وہی اصل میں دنیا اور آخرت جیت جاتا ہے۔ تو نفس آج مان جائے تو کل قبر آسان ہو جاتی ہے۔ تو آئیں آج ایک چھوٹا سا فیصلہ کریں کہ خواہش نہیں اللہ کی رضا کو چنیں۔ اللہ ہم سب کے نفس کو ہمارا تابع بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔